دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ بارہ مولہ سے شریک گفتگو ہیں جاوید بیگ صاحب۔ وہ انڈین کشمیر کی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، جہاں ان کو ایم ایل اے کہا جاتا ہے انڈیا میں، اور ان کے چچا مظفر حسین بیگ وہ بھی ایک پرومیننٹ پولیٹیشین تھے، ممبر آف پارلیمنٹ رہے، ڈپٹی چیف منسٹر رہے کشمیر کے۔ بیگ صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ 5 فروری کو پاکستان میں کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس پہ ہمارے ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہ ہم 5 فروری کو چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہماری اکانومی جو آلریڈی ویک ہے وہ مزید ویک ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور کشمیر ایشو کے ریزولوشن پہ اس کا کچھ اثر پڑا ہے؟ شکیل صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ غالباً میرا تیسرا آپ کے ساتھ انٹرویو ہے۔ اس کی شروعات ہی میں غالب کے چند اشعار سے کروں گا جو بہت ہی مناسب طریقے سے اس وقت کی صورتحال کی ایک عکاسی کرتے ہیں۔ موجے سراب دشتے وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا، کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو، پر اب دیکھا تو کم ہوئے پہ غم روزگار تھا۔ یہ جو اس وقت آپ کے ملک کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اقتصادی صورتحال، مذہبی صورتحال، سماجی معاملات کی جو صورتحال اس وقت آپ کے ملک کی ہے، ان حالات میں پاکستان کو، یا آپ اگر مجھے معاف کریں تو سو کالڈ پاکستان کو، اپنی اندرونی سلامتی کی طرف اور اقتصادی صورتحال کی طرف توجہ مذکور کرنی چاہیے۔ اس طرح کے پرووکیٹیو ڈیز، یہ میں ان کو پرووکیٹیو کہوں گا کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں یہ سمبولک جو آپ کا ایک 5 فروری کا دن آپ مناتے ہیں، پاکستان میں اس کی ایک سمبولک ہو سکتا ہے، اپنے لوگوں کو پیش کرتے ہیں اس طریقے سے، لیکن اپنے ایک ایسے ہمسائے کو جو آپ سے 100 گنا زیادہ طاقتور، مضبوط اور مستحکم ہو، اس کو اس طرح سے پرووک کرنا پاکستان کے لیے کسی بھی صورت میں، پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ آپ پچھلے 75 سال سے آپ کی حکومتوں نے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کشمیر کی سیاست کھیلی ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ملک اس وقت کہاں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ تو 5 فروری کو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ درخواست کروں گا کہ 5 فروری کو آپ پاکستان کا محاسبہ کرنے کا دن کریں کہ پچھلے 75 سال سے جو آپ کی سیاست رہی ہے اس نے آپ کے ملک کو کیا دیا ہے۔ اگر اس سے آپ کے ملک میں کوئی سیاسی استحکام آیا ہے، ملک میں یونٹی آئی ہے، ملک ترقی کے راستے میں آگے بڑھا ہے، ملک میں انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوئے ہیں، ملک میں بھائی چارہ بڑھا ہے، اسلام کے نام پہ جو جناح صاحب نے تجربہ کیا تھا وہ تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، اور دنیا میں آپ کا اعتبار کیا جاتا ہے، عزت کی نظر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو پاکستان آپ نے قائم کیا وہ تو آج تک بنا نہیں، نام تو ہے، لیکن آپ نے مذہب کے نام پہ جس ملک کو بنایا تھا اس نے آپ کے نہ صرف مذہب کو دنیا میں بدنام کیا، بلکہ اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو، مسلمانوں کی تاریخ کو، مسلمانوں کی جو ایک بھائی چارے کی رواداری ممکن ہو سکتی تھی، اس کو، مسلمانوں کا جو مستقبل تابناک ہو سکتا تھا اس کو ختم کیا ہے، اس کو مسخ کیا ہے۔ تو اس طرح کا یہ 5 فروری کا دن، مجھے نہیں لگتا آپ کی اکانومی کی کوئی اس طرح کی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی کہ ایک دن کے دن منانے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ آپ کی اکانومی ہے ہی نہیں، وہ تو ویجز اکانومی پچھلے 75 سال سے رہی ہے، باروئنگ پر آپ زندہ رہے ہیں،
آپ دوسروں سے مانگتے رہے ہیں، تو جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا اکانومی کا دارمدار دینے والوں پہ ہوتا ہے. آپ کی اپنی اکانومی تو کبھی تھی ہی نہیں کہ جس پہ کوئی اثر پڑے گا. تو بہرحال یہ ایک درد ہے کہ جو میں نے کچھ تلخ جملے کہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو مل بیٹھ کے اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. اور ایک شرمناک صورتحال کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، میں اس کو خطرناک نہیں کہوں گا، ایک شرمناک صورتحال سے آپ کا سماج اس وقت دوچار ہے. اس صورتحال میں سے اگر آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ کو حقیقت پسندی ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا اپنے رویے پر، اور جو آپ کے پچھلے 70-75 سال کی کرتوت ہیں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس اس وقت 3-4 صوبے ہیں ان کو بچا لیں، ان کو اکٹھا کر رکھ لیں آنے والے مستقبل میں. اس کے سلسلے میں آپ کو حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی اور اپنے لیے دوستی کے اور بھائی چارے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. لیکن پہل پاکستان کو کرنی ہوگی. تو 5 فروری کا جو آپ یہ سمبولک دن کا منانا چاہتے ہیں، اس کو پاکستان کو غور فکر کرنا چاہیے کہ اس سے ہندوستان کے ساتھ جو ان کے مراسم ہیں یہ بہتر ہوں گے یا بگڑیں گے. جی بیگ صاحب، شروع میں تو پاکستان کی اکانومی کا اتنا برا حال نہیں تھا، اور اس وقت انڈیا کی جو گروتھ ریٹ تھی اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کو ہندو گروتھ ریٹ کہتے تھے. لیکن پچھلے 20-25 سال میں تو بالکل الٹ سچویشن ہو گئی ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب پاکستان کے 80 روپے انڈیا کے 100 کے برابر ہوتے تھے. اب انڈیا کا 1 روپیہ جو ہے وہ تقریباً 3.5 روپے پاکستانی کے برابر ہو گیا ہے. ہمارے حکمران طبقوں کو اس پہ سوچ. شکیل صاحب، اس وقت بھی جو یہ پاکستان کی اکانومی نے جو 60 کے عشرے میں جو پاکستان کی اکانومی اوپر اٹھی تھی، وہ بھی امریکن ڈالرز کی وجہ سے اٹھی تھی. اور وہ پیسہ جو باہر کے ملکوں سے اس وقت امریکنز نے وغیرہ ممالک نے پاکستان میں انویسٹ کیا، اس پیسے کو پنجاب کے خاص محدود علاقے تک ہی رکھا گیا، ان فیکٹریز کو اور اس ڈیولپمنٹ کو. اس وقت جو آپ کا حصہ بنگلہ دیش تھا اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. اسی طرح اس وقت جو آپ کا یہ سنگھ تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس وقت جو آپ کا بلوچستان تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس وقت جو آپ کا جموں کشمیر، بہرحال وہ آپ کا حصہ تو نہیں ہے اس وقت بھی قانونی اور آئینی طور، تو اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس وقت بھی چند گھرانے جو تھے انہی کی طرف توجہ دی گئی. اور اس وقت بھی جو یہ ایک آپ کی اکانومی تھی، یہ باہر سے جو پیسہ آ رہا تھا اس کے مقابلے میں ہماری جو اکانومی تھی وہ اپنے انسٹیٹیوشنز پہ کام کر رہی تھی، باہر سے پیسہ نہیں مانگ رہے تھے. جب پہلی مرتبہ لیاقت علی خان صاحب نے امریکن ایڈ لی تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا، پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی آج کی ہے. آج پاکستان نے گھٹنوں پہ چلنا سیکھ لیا ہے، آنے والے وقت میں یہ کبھی اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پائیں گے. تو یہ جو پاکستان نے جو یہ آسانی کا راستہ اس وقت تلاش کیا اپنے لیے، اور اس کا میں آپ کو ایک حوالہ بھی دوں گا کہ جب جناح صاحب سے ایک بار پوچھا گیا کہ پاکستان تو بن گیا، اب پاکستان چلے گا کیسے، تو جناح صاحب نے کہا کہ پاکستان کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کی ایک ایسی لوکیشن ہے، ایک اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ پاکستان کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو کس کے ساتھ رہنا ہے تو پاکستان ٹیک آف کر لے گا. تو یہ ایک مزہ کا خیز بات تھی اس وقت. اگر وہ اتنے بڑے ایک سیاسی لیڈر تھے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری پریارٹیز کیا ہوگی، ہماری پلاننگ کیسے ہوگی، ہم سیلف سسٹین اکانومی کی بنیاد کیسے رکھیں گے. اس وقت انہوں نے کولڈ وار کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ رہنا ہوگا یا رشیا کے ساتھ رہنا ہوگا، تو ہماری اکانومی کا وہی خیال رکھیں گے. تو یہ ویژن رہا ہے آپ کے ملک کے اکانومسٹ کا اور گورنمنٹس کا. وہ کبھی آپ نے اپنی انڈسٹری کو فلرش نہیں ہونے دیا. ایون ٹوڈے آپ کی سائیکلیں تک باہر سے آتی ہیں، آپ کے گلوز تک باہر سے بن کے آتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو آپ کی اکنامک گروتھ تھی وہ ایسی اکانومی نہیں تھی جو
یہ جھٹکے برداشت کر سکے جس طرح کے جھٹکے آپ کے لوگوں نے, آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اکانومی پھر چند ہی سالوں میں غائب ہو گئی. جی, یہاں پہ سر ایک جرمن امبیسڈر تھے 2019 میں, انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپن بنانے والا ملک جو ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کی ایک بائسیکل کیوں نہیں بنا پاتا. تو بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے. اچھا سر, 2019 میں جو 370 کو ریووک کیا گیا, اس کے بعد کیا سچویشن ہے کشمیر میں, کیا تبدیلی آئی؟ ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے, ہمارے ٹی وی چینلز پہ مسلسل یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیموگرافک بیلنس چینج کیا جا رہا ہے. کتنے لوگوں کو سٹیزن شپ دی گئی ہے کشمیر کی 2019 سے اب تک؟ دیکھیں, ڈیموگرافی کی بات وہ کرنا چاہیے, ڈیموگرافی کی بات وہ کرنا چاہیے جن کا اپنا کوئی اخلاقی معیار ہو. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب بٹوارا ہوا اس وقت کتنے ہندو پاکستان میں تھے, ہندوز کی پاپولیشن پاکستان میں کیا تھی, اور آج کی تاریخ میں پاکستان میں جو ہندوز ہیں ان کی پاپولیشن اس وقت کیا ہے. تو آپ کا اپنا اخلاقی معیار کیا آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ اپنے ملک میں اس طرح کا اخلاقی معیار یا یارڈ سٹک استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوسرے ملک کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جہاں سے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے اس طرح کی بات کرنے کا کہ نہیں. جہاں تک 370 کے بدلنے یعنی 370 کے ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کا یہ ایشو ہے, تو اس وقت بھی یہاں پر قانون یہ ہے اس وقت وہ یہ کہ اگر باہر کا کوئی یہاں آ کے بسنا چاہے تو اس کو یہاں کا ڈوموسائل ہونا پڑے گا, اس کے لیے اس کو 20 سال یہاں کی رہائش کی ضرورت ہوگی, اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتا ہے یہاں کی سٹیزن شپ کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آ کے بسنا چاہے تو وہ صرف ہندو یہاں آ کر بسنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ یہاں مسلمان بھی آ کر بسنے کی کوشش کریں گے اور ڈیموگرافک چینج نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ہی یہاں اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اور یہاں کی اسمبلی ہماری بحال ہو جائے گی, ہماری اسمبلی یہاں قانون سازی کرے گی اور جو ہمارے جو زمین پر ہمارے حقوق ہیں, جس طرح ہماچل میں یا ہندوستان کی باقی کئی ریاستیں ہیں جہاں آرٹیکل 371 ہے, وہاں پہ زمین خریدنا, وہاں کی ڈیموگرافی چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح جموں کشمیر میں بھی یہ قانون برقرار رہے گا کہ باہر کا کوئی آ کر یہاں کے شہری حقوق حاصل نہیں کر سکتا. وہ ہماری اپنی اسمبلی اس کو قانونی حیثیت دے دے گی. اس وقت تک باہر سے کوئی بھی ایسا شخص یہاں نہیں آیا ہے جس نے زمین خریدی ہو اور یہاں کی شہریت اس کو ملی ہو. ڈیموگرافی چینج کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے 370 کو نہیں ہٹایا گیا کہ یہاں کسی طرح کی ڈیموگرافی چینج کرائی جائے گی. یہ غلط فہمی ہے اور ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی بنیاد حقیقت سے کوسوں دور ہے. اچھا, تو پھر انویسٹمنٹ کیسے آئے گی باہر سے اگر آپ لوگوں کو رائٹس نہیں دیں گے کہ وہ زمین خرید سکیں یا یہاں رہائش اختیار کر سکیں؟ دیکھیں, جو امریکن فرمز اس وقت ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں, جرمن کی, جاپان کی یا باقی ممالک کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے ملک میں ہندوستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, انہوں نے کون سی سٹیزن شپ یہاں لی ہوئی ہے؟ تو یہاں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جموں کشمیر ملک کی واحد ریاست ہے جس کو گورنمنٹ آف انڈیا 90% ایڈ دے رہی ہے, صرف 10% اس کو قرضہ مل رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جموں کشمیر کا بجٹ تقریباً آپ کے ڈیفنس بجٹ کے برابر ہے, خالی ہمارے جموں کشمیر ریاست کا بجٹ. اور ہمارے جو بجٹ ہے اس کا 90% حصہ گورنمنٹ آف انڈیا ایڈ کے طور دے رہی ہے, صرف 10% ہمیں قرضہ ہے اور وہ بھی ہمارا باہر سے ٹیکسوں کی صورت میں وصول ہو جاتا ہے, تو ہم پر کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں چڑھتا ملک کا. تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر یہاں بلٹ ہو رہا ہے جموں کشمیر کے اندر,
وہ انفراسٹرکچر جموں کشمیر کی ایکالوجی کو اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایکو ٹورزم ایکو انڈسٹریز کو یہاں فلرش کیا جائے گا. یہاں کوئی بھی اس طرح کی انڈسٹری اسٹیبلش نہیں کرنے دی جائے گی. ملکی سطح پر بھی یہ سوچ ہے اور ہم پولیٹیشینز یہاں کے ہماری بھی یہ سوچ ہے جس سے ہماری ایکالوجی ہماری ہماری ایکالوجی پر اثر انداز ہو. یہاں کا جو ایکو ٹورزم ہے ہم اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس طرح کی اکانومی یہاں بلڈ کرنا چاہتے ہیں جس کا اثرات ہمارے جنگلات پر نہ پڑے, واٹر باڈیز پر نہ پڑے, انوائرمنٹ میں نہ پڑے, کیونکہ آنے والا وقت جو جموں کشمیر کا ہے وہ ٹورزم پہ ہے. ٹورزم یاد رکھیں, یہاں امن ہو رہا ہے اور یہاں ٹورزم اتنا بڑھے گا کہ ایک وقت آپ کو ہم دعوے کے ساتھ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا جموں کشمیر کا ٹورزم آنے والے وقت میں دبئی اور کئی جو گلف اور باہر کے ممالک ہیں سوئٹزرلینڈ ان کا مقابلہ کرے گا. تو ہم اس سمت میں جا رہے ہیں. ہم اس طرح کی انڈسٹریز قطعی طور جموں کشمیر میں اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے جن کی وجہ سے یہاں پولوشن ہو جائے اور ہماری جو خوبصورتی ہے یہاں کی بیوٹی جو ہے اس پہ اثر انداز ہو. اس لیے جو بھی یہاں یہ پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ اسی مد میں آ رہا ہے جس سے یہاں کی اکانومی بھی بلڈ ہوگی اور یہاں کی خوبصورتی اور ایکالوجی پر بھی اس کا برا اثر نہیں پڑے گا. تو یہ ایک بہت ہی پلین طریقے کی انویسٹمنٹ جموں کشمیر میں آ رہی ہے جس سے جموں کشمیر کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پر ایک ٹورزم ڈیسٹینیشن کے طور پر سیل کرنا ہے. اچھا بیگ صاحب, یہ بتائیے گا کہ پچھلے 4-5 سال میں کیا امپروومنٹ ہوئی ہے کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حساب سے یا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں پچھلے جو 2000 دیکھیں بات یہ ہے, بات انسان وہ کرے جو سچ ہو, کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ انتہائی گندی چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ 2019 سے پہلے جموں کشمیر کی صورتحال جو اس طرح کی تھی کہ ایک کیلنڈر چلتا تھا ہڑتالوں کا, ایک کیلنڈر چلتا تھا ہڑتالوں کا. ملیٹنسی بہت زیادہ تھی, ہڑتالیں بہت زیادہ تھیں, سٹون پینٹنگ ہوا کرتی تھی, باہر سے پیسہ آتا تھا اور وہ پیسہ جتنا پیسہ بھی حوالہ کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے آتا تھا وہ یہاں انویسٹ ہوتا تھا لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے, سٹون پینٹنگ کے لیے, نوجوانوں کو موبلائز کرنا, نوجوانوں کو ڈرگز کے لیے پیسہ دینا. اور اس طرح سے یہاں 30 سال میں سے تقریباً 15-16 سال ہمارے ہڑتالوں پہ خرچ ہو گئے, لاشیں اٹھاتے ہمارے اس میں گزر گئے 30 سال. 5 اگست 2019 کے بعد ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جموں کشمیر میں آپ کو وائلنس نظر نہیں آتا ہے. ملیٹنسی بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے, ہڑتالیں ٹوٹل ختم ہو چکی ہیں. وہ جو پیسہ آتا تھا ڈرگز کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ یہاں ہماری اسٹیٹ نے چھیڑ دی ہے. جو اس وقت یہاں پر ہماری حکومت ہے اس نے ڈرگز کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دی ہے, کرپشن کے خلاف بہت بڑی جنگ چھیڑ دی ہے. اور جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے اب وہ زمین پر خرچ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں ہڑتالوں کا کلچر ختم ہو گیا. اس وقت یہاں روڈ بلڈز ہو رہے ہیں, پارکیں بن رہی ہیں, ہاسپٹلز پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, بریجز پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, پارکوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو ایک میسیو ڈیولپمنٹ آپ کو چاروں طرف نظر آتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ ایک تو ہمارے ملک کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہا کہ اب کشمیر میں ایک زبردست انقلاب آئے گا تعمیر و ترقی کا, تو پھر اس بات کو سچ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے, صرف دعوے کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. تو جو انہوں نے کہا تھا اس سمت میں یہ ریاست آگے بڑھ رہی ہے, پرامن حالات میں تعمیر و ترقی کا بالکل اچھی خاصی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. اور ایک ایجوکیشن جو ہمارا بالکل ڈیریل ہو چکا تھا اب بالکل وہ ڈسپلنڈ ہو گیا ہے,
چاہے پرائیویٹ سیکٹر کا ہو چاہے گورنمنٹ کی سیکٹر کا ہو, تو جموں کشمیر اس وقت ترقی کے راستے پہ گامزن ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا بیگ صاحب, بارہ مولہ کی ایک وجہ شہرت جو ہے, اٹس کلیم ٹو فیم از کہ یہاں اکتوبر 47 میں بڑا ظلم و ستم ہوا تھا. جو ٹرائبل انویڈرز تھے انہوں نے کافی یہاں قتل و غارت کی, اور جسٹس صراف کی جو کتاب ہے اس میں بھی کافی ڈیٹیل موجود ہے. آپ کچھ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور کوئی اچھی کتاب آپ اس حوالے سے ریکمینڈ کریں؟ یہ بڑا افسوسناک ایک تاریخ کا, ہمارا وہ تاریخ کا کالج صفحات ہیں جن کو ہم بھولنا چاہتے ہیں. 11 اگست 1947 کو جناح صاحب کے اور جموں کشمیر کے مہاراجہ کے درمیان اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ پاکستان جب بنے گا تو جموں کشمیر کے ساتھ اس کا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوگا. اس لیے جب 14 اگست 1947 پاکستان میں منایا جا رہا تھا, اس وقت کشمیر میں یہاں جو ہمارا صدر ہوتا تھا پوسٹ آفس سری نگر, وہاں 2 جھنڈے لہرائے گئے 14 اگست کو. ایک ہماری جموں کشمیر کی اس وقت جو ریاست تھی اس کا جھنڈا, اور ایک پاکستان کا جھنڈا وہاں رکھا گیا کہ پاکستان ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے. ہندوستان کے ساتھ اس وقت نیگوسیشن ہو رہی تھی اسٹینڈ اسٹل کے حوالے سے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہم اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کریں گے, اور اس کے بعد مہاراجہ اور یہاں کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے, ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے, پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے, ہندوستان کے ساتھ کس طرح سے رکھنا چاہیے, یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے, یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تو ہندوستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے چاہیے. تو یہ اس وقت جناح صاحب کے ساتھ یہ سائن ہو چکا تھا. اب گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ایشوز جو تھے وہ اس وقت ایک بیک ڈور چینل سے بات چیت ہو رہی تھی. بدقسمتی سے پاکستان نے جب وہ وہاں ٹرائبل ایریاز میں کسی کشمیری کو انسٹال کرنا تھا تو وہاں سے ٹرائبلز کو انہوں نے موبلائز کیا اور ان کو کہا کہ آپ جموں کشمیر میں داخل ہو جائیں, اور آپ کو ایک تو یہ جہاد کی جہاد بھی ہو جائے گی, اور آپ کو مال غنیمت بھی ہاتھ آ جائے گا, اور مال غنیمت کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہی ہے ایک ٹرائبل کنسپٹ ایک ہوتا ہے لونڈی کا یا غلام کا, پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے تو ان کو داخل کر دیا گیا. مظفر آباد میں وہ پہلے داخل ہوئے. آپ کو شاید مظفر آباد کی ہسٹری کا معلوم ہی ہو کہ مظفر آباد میں پراپر مظفر آباد جو تھا اس میں اس وقت 6 بڑے مندر تھے اور 3 ہی مسجدیں. پراپر مظفر آباد میں 3 یا 4 مسجدیں تھی, 6 بڑے مندر تھے, اور وہاں پر سکھ بھی بستے تھے میرپور میں, اور مظفر آباد میں ہندو بستے, بہت ہندو بستے تھے, اور سکھوں اور ہندو کے ہاتھ میں وہاں کی تجارت تھی. جب یہ ٹرائبلز مظفر آباد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر ہندو اور سکھوں کا صفایا کرنا شروع کیا. تو یہ جو قتل عام شروع ہوا یہ صرف بارہ مولہ میں نہیں ہوا, اس کی شروعات مظفر آباد سے ہوئی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جموں میں کسی ریئیکشن کا نتیجہ تھا, لیکن میں اس کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں. میں بات یہ کہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ جموں کشمیر کا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. ہمارا اگر کوئی ایگریمنٹ تھا تو اس وقت پاکستان کے جناح صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. اس لیے پاکستان کا ٹرائبلز کو جموں کشمیر میں داخل کرنا ایک ریٹن ٹریٹی کی خلاف ورزی تھی. تو اس کے بعد جب وہ بارہ مولہ میں داخل ہوئے تو بارہ مولہ میں انہوں نے قتل عام شروع کیا. ایون جس گاؤں کا میں ہوں اس گاؤں کو کہتے ہیں ویدنا, اور میرے ہمسایہ میں چندوسا ہماری سردار برادری بستی تھی, تو وہ تقریباً 20-25 گھر تھے, ان کے 14 آدمی قتل کر دیے ٹرائبلز نے چندوسا میں. سردار ہمارے 14 بھائی قتل ہو گئے. بارہ مولہ میں قتل عام ہوا, سری نگر کی طرف بڑھتے ہوئے قتل عام ہوا, پنٹو کی پراپرٹیز لوٹی گئیں, سکھوں کی پراپرٹیز لوٹی گئیں, ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. سینٹ جوزف ہاسپٹل میں نرسوں کا ریپ ہوا, ان کا قتل ان کو ڈاکٹروں کو جو مشنز جو ہماری عورتوں کا علاج کرتی تھی, ہمارے بچوں کو تعلیم دیتی تھی, سینٹ جوزف اسکول, سینٹ جوزف ہاسپٹل اس وقت تک
وہ یہاں پر ابھی تک وہ ہمارے بڑے انسٹیٹیوشنز میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا. تو یہ جو ٹرائبلز یہاں داخل ہوئے، یہ کشمیر کی کوئی آزادی یا کوئی اس طرح کا چکر نہیں تھا، یہ ایک لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے وہ یہاں داخل ہوئے. اور پھر جب یہاں سے ہماری فوج نے ان کو دھکیلا، جب مہاراجا نے الحاق کیا، شیخ صاحب ان کے ساتھ تھے، جب ہماری فوج نے دھکیلا تو واپسی جاتے ہوئے انہوں نے راول پنڈی میں کیا کیا. تو یہ کوئی ہندو اسلام اور ہندو کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک لٹیری قوم داخل ہوئی تھی. اور لٹیرے جب کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا کلچر ہوتا ہے، جو ان کا کلچر سکھاتا ہے. اور پھر کلچر کے ساتھ جب بہت ساری چیزیں مکس کر دی جائیں تو یہ اور وولٹائل ہو جاتا ہے. یہ اور ایک مونسٹر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے تباہی اور بربادی کی اور ہمارے ایک صدیوں سے یہاں کے بھائی چارے کو زخم پہنچایا اور نقصان پہنچایا. اچھا بیگ صاحب، اس پہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب ہے جس کے ایک آتھر امریکن ہیں، دوسرے فرینچ ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن پہ یہ سب سے پاپولر کتاب ہے جس کا بہت سی لینگویجز میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو اس میں بھی اس کی کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ کے خیال میں کون سی کتاب اس پہ اچھی کتاب ہے؟ اگر میں ریکمینڈ کروں گا، آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، بمزئی کی کتابیں وغیرہ، کافی لٹریچر ہے موجود ہے. تو میں کئی کتابیں آپ کو ریفلیکٹ کروں یہاں سے بھیجوں گا. لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو جب یہاں کی کتابیں جو ہسٹری کی کتابیں اپنی جگہ، جو نیریٹو آپ کو جو میں نے اپنے دادا سے جو سنا ہے، وہ تو ایک آئی وٹنس تھے نا اس سارے چیز کے. جو ہم اپنے بزرگوں سے جو ہم نے سنا ہے، ہمارے بزرگ تو اس کے آئی وٹنس تھے. کیونکہ جو ہمارے سردار چندوسا میں تھے، ان کی عورتیں اور ان کے جو بچے وغیرہ جو جوان تھے، وہ اس وقت ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر بھی ان کے اپنے ہی گھر تھے. ہمارا تو بھائی چارہ آج بھی ان کے ساتھ ہے. وہ تو ہمارے بھائی ہی ہیں اس وقت بھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے بھائی ہیں. تو وہ ہمارے گھروں میں رہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی. یا میں نے خود دیکھا جو یہاں سے پنڈتوں کا انخلا ہوا کشمیر سے، تو وہ تو میرے ہمسائے پنڈت کچھوا کے، ہم نے خود دیکھا ہے پنڈتوں کا انخلا ہوتے ہوئے. پھر جب وہ پنڈت یہاں سے نکال دیے گئے یا نکالے گئے، کیسے نکلے، کیوں نکلے. اگر کشمیر میں ملیٹنسی نہ ہوتی، یہ دہشت گردی یا ٹیررزم نہ ہوتا، تو کشمیری پنڈت گھر چھوڑ کے کیوں بھاگتا؟ کون اپنا گھر چھوڑ کے بھاگتا ہے اور پھر آ کر کیمپو میں رہتا ہے، اور جہاں سانپ بھی ہو، جہاں بچھو بھی ہو، پینے کا پانی نہ ہو، ایک ایک کمرے میں 10 بندے زندگی بسر کریں، 4 5 6 سال. کوئی تصور نہیں کر سکتا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف دہ زندگی گزارنی پڑی ہوگی. تو یہ کتابوں میں کہاں ڈھونڈتے ہیں شکیل صاحب؟ آپ آئیں کشمیر میں، دیکھیں کہ کشمیر میں جو 1990 کی سے ملیٹنسی جو شروع ہوئی، آپ آئیں، پنڈتوں کو چھوڑیں، سرداروں کو چھوڑیں، آپ آئیں یہاں مسلمانوں کا حال دیکھیں. میں انوائٹ کرتا ہوں کوئی بھی 3 آدمی جو کٹر پاکستان نواز آدمی پاکستان میں ہوں، مذہبی، آپ ان کو بھیجیں کشمیر میں میرے ساتھ. ان کی سیکیورٹی کی ضمانت میں دیتا ہوں. وہ آئیں اور لوگوں کو قرآن رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ ملیٹنسی میں جموں کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہوا ہے. یہ چھوڑیں، آپ بھولیں کہ سکھوں کے ساتھ یا پنڈتوں کے ساتھ کیا حال ہوا ہے. آپ مسلمانوں کی، میرے علاقے میں میرے کئی ہمسائے صرف اس لیے قتل کر دیے گئے کہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا. وہ انفارمر نہیں تھے، ملٹری میں کام نہیں کرتے تھے. کسی کا کوئی میرا ایک ہمسایہ تھا، وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس میں ایم ایل اے بنا تھا، ہمارا اسٹیٹ سیکرٹری تھا، ایک بزرگ تھا 70 سال کا، شیخ محمد صادق. جمعہ نماز پڑھ کے باہر نکلا، گولی مار دی گئی. میرا دوسرا ہمسایہ ایک غلام محی الدین ڈار، اسی کے گھر میں کھانا کھایا اور نکلنے سے پہلے اس کچھوا میں رہتے تھے، نیشنل کانفرنس کے ساتھ تعلق تھا، ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. ہمارے ایک ایکس ایم ایل اے غلام رسول بھٹ صاحب تھے، حج پہ جا رہے تھے اور اپنے رشتہ دار کے پاس گئے تھے، بیٹی کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس.
कि वो रस्म होती है हज से पहले मिलने की, उनको मिलने गए, गोली मार के उनको उधरी सड़क पे मार दिया गया। मेरा एक लेक्चरर हमसाया था मुख्तार कछुआ का, वो घर आया, कुछ मामूली डिस्प्यूट फैमिली का था, मिलिटेंट आए, ग्रेनेड अटैक मारा, 5 की 6 मर गए, वहां पर मर गए। तो मेरा एक और हमसाया था, 6 बहनों का एक भाई था, उसको कहा, लतीफाबाद में वो रहता था, उसको कहा कि आप मस्जिद में जहाद का ऐलान करें। उसने कहा मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। उसको उठा कर ले गए, उसको कत्ल कर दिया गया, मरगुजार में उसको दफनाने नहीं दिया, किसी को लाश उसकी उठाने नहीं दी। फिर उन 6 बहनों ने और उसके बूढ़े बाप ने, जो उस वक्त भी 70 साल का था, उन्होंने कुछ रिश्तेदारों की मदद से लाश उठाई, घर ले गए और जंगल में खुफिया तरीके से एक खड्डा खोद में उसको दफनाया गया। और ये एक घर की दास्तान नहीं है, ये घर घर की दास्तान है। कई सिर्फ इसलिए लोग मार दिए गए कि मिलिटेंट के हाथ में बंदूक थी, और कई ऐसे लोग मारे गए जिनकी खूबसूरत लड़कियां थी, बाप ने रिश्ता नहीं दिया, बाप का कत्ल हो गया और बेटी के साथ निकाह कर दिया गया। तो इस तरह के हालात भी हमने जम्मू कश्मीर में देखे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मत। देखें, मैं एक सियासी वर्कर हूं। मेरा सियासी वर्कर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोलूं, अल्लाह को नाराज करूं। मैं ये कहता हूं कि मैं इलेक्शन जीतूं हारूं ये माने नहीं रखता। मैं सिर्फ जब अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊं तो उस दिन अल्लाह मुझे ये सवाल जरूर पूछेगा कि जो मनसब तुमको मैंने दिया था और जिस जिम्मेदारी के लिए मैंने तुमको पैदा किया था, क्या तुमने वो जिम्मेदारी पूरी की? तो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान से बंदूक आई है, इसने जम्मू कश्मीर में जो अजाब बर्पा किया है यहाँ के मुसलमानों पर और यहाँ के गैर मुस्लिमों पर, उसका जवाब देना पड़ेगा उन सबको जो इस बंदूक के भेजने और लाने के जिम्मेदार रहे। अच्छा बेग साहब, इसी मौजू पर पिछले दिनों एक फिल्म बनी थी, द कश्मीर फाइल्स, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आप कैसे देखते हैं इस फिल्म को? मैंने वो फिल्म देखी नहीं। मैं कश्मीर में था और कश्मीर में सिनेमा नहीं है, तो मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने फिल्म देखी नहीं है। और जो फिल्म देखी नहीं उसके बारे में मैं ये कहता हूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि हमने बहुत जुल्म देखा है, हमने बहुत बर्बादी देखी, हमने इस कन्फ्लिक्ट में अपनी नस्लें कंज्यूम होती हुई देखी हैं। हमने देखा है कि सफरिंग्स क्या होती हैं, क्रैकडाउन क्या होता है, क्रॉस फायरिंग में फंसना क्या होता है, हड़ताल में फंसना क्या होता है। तो हमने देखा है, मैं खुद इसका विक्टिम हूं। तो मैं खुद इस फिल्म का एक किरदार हूं और एक रियल पिक्चर का, जो 30 साल चली है फिल्म, 3 घंटे की फिल्म में क्या दर्द आप बयान करेंगे। पंटून की दास्तान तो आपने देखी होगी, मुसलमानों पर भी फिल्म बने तो आप देखें कि कश्मीर में जो पीछे लोग रह गए थे उन्होंने किस तरह के मुजालिम देखे हैं, उन्होंने किस तरह का जुल्म और बर्बरियत देखी है, उन्होंने किस तरह के वायलेंस देखा है। तो हमारी फिल्म भी देख लें आप कभी, हमने कितनी इस जुल्म को देखा है। और देखें, जिम्मेदार बात है रेस्पॉन्सिबिलिटी की। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है बलोचिस्तान में, और जब भी बलोचों की कोई बात करता है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का आता है कि बलोचिस्तान में जी इंसर्जेंसी है, वहां पर जी टेररिज्म है, वहां आर्मी पे अटैक हो जाते हैं, उसकी वजह से एक रिएक्शन है। और जब तक वहां से एक्शन खत्म नहीं होगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी का रिएक्शन खत्म नहीं हो सकता। तो ये अगर ये यार्ड स्टिक वहां पे बलोचिस्तान पे ये यार्ड स्टिक लगेगी तो जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा कानून लगेगा। जम्मू कश्मीर में जब आप बंदूक भेज रहे थे, आपको मालूम नहीं था कि जो एक्शन आप करवाने जा रहे हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। जब आप आर्मी पे अटैक करवाएंगे मिलिटेंट से तो आपको नहीं पता था इसका रिएक्शन क्या होगा। आर्मी आपके हवाले, आपके सामने सरेंडर कर देगी, और वो भी इंडियन आर्मी जिसके सामने आपकी 93,000 फौज को सरेंडर करना पड़ा। वो आर्मी 250 या 300 मिलिटेंटों के सामने सरेंडर करेगी और कश्मीर आपके हवाले कर देगी। वहां तो मुसलमानों का बसना अजीरन हो गया है।
वहां तो तारिक जमील का हाल देख लिया हमने, तारिक जमील साहब का बेटा बेचारा मारा गया, एक एक्सीडेंट में मारा गया। हमने देखा कि मौलवी साहिबा ने उनका हशर क्या कर दिया, कितने फतवे उस शख्स पे लगा दे। ये उसके जवान बेटे की मौत को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे तो सोशल मीडिया पे आग लगी हुई थी उस एक बेचारे एक शरीफ नफस इंसान के हवाले से। उसकी बेटे की मौत का तमाशा जिस मुल्क में बनता हो, मुसलमान है वो, तो वहां जम्मू और कश्मीर को हवाले करके यहाँ के सिखों को, यहाँ के पंडितों को, यहाँ के बौद्धों को, यहाँ के डोगरों का क्या हशर होगा? कभी इस बारे में सोचा है पाकिस्तान के लोगों ने कि ये मुल्क आपको प्लेट में हवाले कर देगा इन लोगों को, ताकि आप इनको मुर्गों की तरह काट काट के खाएं? तो ये बातें मैं इंटरव्यू इसलिए कर देता हूं कि मैं कह देता हूं सच, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है सियासत। गोली मारे ऐसी सियासत को जो खुशामद और चापलूसी के बलबूते पे करनी पड़े। तो एक सूरत हाल है जो हमने देखी है, एक वायलेंस देखा है। तो अब अल्लाह की मेहरबानी है कि कश्मीर जो है अब अमन का गहवारा बन रहा है, तरक्की भी होती रहेगी, हमारी हुकूमतें बनेगी, आने वाले वक्त में तरक्की भी होती रहेगी। आप अपने मुल्क को बचाने का सोचें अगर बच सकता है तो। अच्छा बेग साहब, कुछ फाइनल थॉट्स हो तो बताइएगा बिफोर वी क्लोज द शो। तो एक तो ये है कि जो आप 93,000 फौज की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं जी 93 नहीं थे, 35,000 थे या 40,000 थे वहां पे ना ईस्ट पाकिस्तान में। देखिए इसके ये बात तादाद की नहीं होती है। पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था, पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था, मान लिया 43,000, लेकिन अगर 43,000 फौज बांग्लादेश में सरेंडर करती है इंडियन आर्मी के सामने, तो ये जो 300 मिलिटेंट है इनके बालबोते पे यार कश्मीर छीन सकते हैं। अगर छीन सकते हैं तो फौज अपनी को क्यों नहीं भेजते? आजमा ले। एक तो ये है, और फिर वो खुद जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी पार्टी क्लेम करती है, और हमने कई देखा है पाकिस्तान के बड़ी बुक्स में इसका तज़किरा है कि 93,000 थे वो सारे, और फिर बहुत सारे सिविलियंस भी उस वक्त इनके हमदर्द थे। तो बहरहाल इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक तारीख है कि आपका निसफ मुल्क जो है वो चला गया, और अभी भी इस बहस में उलझे हुए हैं कि वो 93,000 थे कि 40,000 थे। बात यह है कि आपका मुल्क चला गया, आधा चला गया, बाकी बचा है, उसको बचाने की कोशिश करें। तो अब आप कहेंगे फाइनल थॉट्स, तो मैं चाहता था किसी दिन मैं आपका इंटरव्यू करूं, तो ये मैं पूछूं आपसे कि पाकिस्तान की जुडिशरी क्या कर रही है, किस तरह तमाशा बनाया है पाकिस्तान, क्योंकि ये देखें कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपकी पहचान बनती है न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी मुल्क का, शकील साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, कौन देखेगा ये, तो सबसे बड़ा अदारा इंसाफ का अदारा होता है, अदल का इदारा होता है, सबसे बड़ा अदारा आपकी जुडिशरी। अगर आपके इंसाफ के अदारे कंप्रोमाइज करें तो आप समझ लें कि आप एक ऐसा मुल्क है जिस पे कोई एतबार नहीं करेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे दूसरे एग्रीमेंट्स हो। इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जिस तरह से वो एक्ट कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है अपने ज़मीर को, ये सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है और हंसते हैं। इवन कोई कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझता कि एक बनाना रिपब्लिक है, क्या बात करें। ये पहला अदारा। दूसरा अदारा आपका होता है कानून नाफिज करने वाले, पुलिस हो गई। तो पुलिस का जो हम देखते हैं पाकिस्तान में, पुलिस किस तरीके से वो अपने लोगों के साथ जो उनका रवैया और सलूक है, चाहे वो एक्स मिनिस्टर्स हो, चाहे आम आदमी हो, तो जब वहां पर आपके एक्स फॉरेन मिनिस्टर को एक इस तरह से एक बुजुर्ग आदमी को धक्के दे के
चाहे वो कसूरवार है, वो हम उस बात में नहीं जाते, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल वे होता है एक क्रिमिनल के साथ भी ट्रीटमेंट जब की जाती है। हमारे यहाँ भी यहाँ मेन स्ट्रीम के लोग बंद रहे, 5 अगस्त के बाद फारूक साहब कुछ देर बंद रहे, महबूबा जी बंद रही, उमर साहब बंद रहे, लेकिन किस इज्जत और विकार के साथ इंस्टीट्यूशंस पेश आए वो आप आके उन्हीं से पूछ सकते हैं कि कितने इज्जत और विकार के साथ इंस्टीट्यूशंस उनके साथ पेश आए। कोई केस उन पर नहीं हुआ। जब हालात ठीक हुए 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद इज्जत विकार के साथ सिक्योरिटी बहाल हो गई, उनको उनके घर तक गई, इस वक्त भी वो प्रोटेक्टेड पर्सन्स में सारे फरिश्त थे। अच्छा, तो वो भी हम देखते हैं वहां से कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जुडिशरी के बाद पुलिस का हाशिर है वो भी देखते हैं। फिर जब हम ये भी देखते हैं कि एक अमेरिका के किसी आदमी ने आपको एक धमकी दी, आपने उसके सामने सरेंडर कर दिया, तो फिर आप क्या क्लेम करते हैं कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। कोई मजहबी जमात धमकी देती है, उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, कोई मुल्क धमकी देता है, उसके सामने सरेंडर करते हैं। तो पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर हमारे सामने आती है, जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, कि अगर आज की तारीख में अगर कश्मीर में कभी रेफरेंडम नहीं होगा, लेकिन अगर आज की तारीख में आप कश्मीर की गली कोचों में घूमें और सेंसिबल लोगों से पाकिस्तान की बात करें, तो आप देखेंगे कि कश्मीर में पाकिस्तान के हवाले से आज की तारीख में क्या राय पाई जाती है या मुल्की सतह पर क्या राय पाई जाती है। तो जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं, हमारी पाकिस्तान से एक ही गुजारिश है कि आपकी गलत तारीखी फैसलों की वजह से हम लोग बड़ी मुसीबत में फंसा दिए। आपने हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस आपकी वजह से है इस वक्त, कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि हम आपको डिसऑन करते हैं, उसके बावजूद आप हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं। यार, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमने इसी मुल्क में रहना है, हमने इसी मुल्क के इदारों से इंसाफ के तकाजे करने हैं, हमारे जितने मामलात हैं वो इसी मुल्क के इंस्टीट्यूशन से हमने हल करवाने हैं। हल करवाने के तरीके इल्म और तहजीब की बुनियाद पर होंगे, कन्फ्रंटेशन की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि उसका एक तरीकाकार हमारे सामने है। अच्छा इखलाक, अच्छा किरदार, अच्छी तालीम, अच्छा तरीकाकार, वो जिससे कोई रास्ता है, अगर हमारे कुछ इश्यूज है हम उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो आप सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मसला बने हुए हैं। अफगानिस्तान में का मसला बने हैं, ईरान के साथ आपका मसला है, चीन के साथ आपका मसला है, हिंदुस्तान के साथ मसला है, और फिर आपके अपने इतने अंदरूनी मसाइल हैं कि सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, जनूबी पंजाब हो। अब पिछले दिनों इमरान खान की हुकूमत गई, तो हमने आज तक देखा है जो ही मरकज में किसी की हुकूमत जाती है, आपके हमारे उस कश्मीर में रातों रात आप हुकूमतें बदल देते हैं। इमरान की हुकूमत गई तो दूसरे दिन नवाज शरीफ की हुकूमत वहां कायम हो जाती है। नवाज शरीफ जेल में जाता है तो बेनजीर की हुकूमत इंस्टॉल कर दी जाती है। वो तो आपने एक उसको आजाद भी कहते हैं और उसको पपट भी बना के रखा हुआ है। तो क्या पैगाम दें जनाब, क्या थॉट्स दें? बस यही है कि एक पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मतलब घुटन वाली सूरत हाल है। कोशिश करें आप इसमें से इस मुल्क को निकालने की और बचाने की। हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। थैंक यू वेरी मच बेग साहब।